ایک لڑکی نے تجسس میں باکس کھولا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک سیدھی سادی لڑکی رہتی تھی جس کا نام حفیظہ تھا۔ وہ بہت محنت کش اور ہر کام پوری محنت اور لگن سے کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ ہر سال اپنی سہیلی عائشہ کے ساتھ میلے پر جاتی اور وہاں سے خریداری بھی کرتی تھی۔ آج بھی عائشہ اسے لینے آئی اور وہ دونوں تیار ہو کر میلے کے لیے نکل گئیں۔ حفیظہ کو ہمیشہ یونیک چیز کی تلاش ہوتی جسے وہ اپنے کمرے میں سجا سکے۔ ان دونوں کو ایک دکان میں ایک خوبصورت چمکتا ہوا سفید باکس دکھا۔ حفیظہ نے اسے خریدنا چاہا مگر دکاندار نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ باکس بیچنے کے لیے نہیں ہے، لیکن حفیظہ بھی کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے ضد کر کے باکس خرید لیا، لیکن دکاندار نے سختی سے باکس نہ کھولنے کی تلقین کی، جس سے ان دونوں میں تجسس مزید بڑھ گیا۔ وہ فوراً گھر جا کر اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئیں۔ گھر پہنچتے ہی عائشہ کو کسی کام سے اپنے گھر جانا پڑا، مگر اس نے حفیظہ کو کہا کہ باکس ایک ساتھ ہی کھولیں گی۔ رات کو جب حفیظہ سو رہی تھی تو اچانک باکس چمکنے لگا۔ اس نے باکس کھولا تو اندر سے خوبصورت سنہری تتلیاں اڑنے لگیں۔ حفیظہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ ان میں ایک زہریلی مکھی بھی موجود ہے۔ اچانک اس چمکتی ہوئی مکھی نے حفیظہ کو کاٹ دیا۔ مکھی کے کاٹنے سے وہ ایک بونی لڑکی بن گئی۔ حفیظہ اپنی یہ حالت دیکھ کر بہت روئی۔ پھر اس نے سوچا کہ اپنی پہچان واپس لانی ہی ہوگی۔ اس نے اپنی گڑیا کے پر پہنے اور جنگل کی طرف اڑنے لگی۔ چاندنی رات میں یہ منظر بہت دلکش تھا۔ وہ اڑتے ہوئے سیب کے درخت پر بیٹھی اور سیب کھانے لگی تو اسے اپنی یہ زندگی بھی بہت اچھی لگنے لگی، مگر وہ اپنی پرانی زندگی کو بھی یاد کر رہی تھی۔ اسی وقت درخت کے نیچے سے ایک خوبصورت شہزادہ گھوڑے پر سوار گزر رہا تھا۔ اچانک حفیظہ کا پاؤں پھسلا اور وہ شہزادے کے پیٹھ پیچھے رکھے باکس میں گر گئی۔ شہزادہ اس بات سے بے خبر اپنے محل کی طرف رواں دواں تھا۔ شہزادے نے محل پہنچ کر باکس اپنے کمرے میں رکھا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ حفیظہ نے دھیرے سے باکس کھولا تو وہ اتنے بڑے اور عالیشان کمرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ محل میں ہر طرف گھومنے لگی، شاہی دعوت کے بھی خوب نظارے کیے۔ رات کو جب شہزادہ اپنے کمرے میں سونے لگا تو حفیظہ نے پانی کا گلاس جان بوجھ کر نیچے گرا دیا تاکہ شہزادہ اسے دیکھ سکے۔ یہ بھی ایک انوکھا کرشمہ تھا کہ اس چھوٹی سی حفیظہ کو صرف شہزادہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ حفیظہ کو دیکھ کر شہزادہ بہت حیران ہوا۔ حفیظہ نے اپنی ساری کہانی شہزادے کو سنائی۔ شہزادے نے اس کی ساری کہانی سن کر اس کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے حفیظہ کو کھانا کھلایا اور اسے خوبصورت لباس پہننے کے لیے دیا۔ حفیظہ شہزادے کے ساتھ لباس پہن کر شاہی دعوت میں بھی گئی۔ خوبصورت اور نوجوان شہزادے کو دیکھ کر وہاں کی شہزادیاں اس کے آس پاس جمع ہو گئیں، مگر شہزادے نے سب کو نظر انداز کر دیا اور دعوت سے واپس آ گیا۔ محل واپس آ کر شہزادے نے حفیظہ کے لیے اس جادو کا توڑ ڈھونڈنا شروع کیا۔ شہزادے کے پاس ایک پرانی شاہی جادوئی کتاب تھی جس سے وہ اپنے تمام مسئلے حل کرتا تھا۔ اس نے جیسے ہی کتاب کھولی وہ روشن ہو گئی اور شہزادہ کتاب کی دنیا میں چلا گیا۔ وہاں وہ ایک بوڑھی عورت سے ملا جو کہ کتاب کی دنیا کی ملکہ تھی۔ شہزادے نے حفیظہ کے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ اس ملکہ کو بتا دیا۔ کتابی ملکہ نے یہ سب سن کر اسے چمکتے ہوئے بیج دیے اور کہا کہ اسے چاندنی رات میں بو دینا۔ شہزادے نے محل آ کر جیسے ہی جادوئی بیج بوئے تو فوراً ہی ایک پودا اگنے لگا
اور اسی وقت پودے پر وہی زہریلی چمکتی مکھی آ بیٹھی۔ مالی نے فوراً مکھی کو پکڑ لیا اور شہزادے نے اسے باکس میں قید کر دیا، اور حفیظہ دوبارہ ایک مکمل اور خوبصورت جوان لڑکی بن گئی۔ شہزادہ اس کی ہمت سے بہت متاثر ہوا، اور ان دونوں کی شادی سے اس خوبصورت کہانی کا اختتام ہوا۔